الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله معززات اماؤں بہنوں آج کے دور میں اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے آج کے دور میں اللہ سے تعلق انتہائی ضروری ہے آج گہما گہمی کا دور ہے لا تعداد فتنے ہیں دنیا میں بہت سی راہیں ہیں دنیا کا ہر گروہ
ہر فرقہ، ہر جماعت وہ اپنے طور پہ اللہ سے تعلق رکھتے، ہر جماعت کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ یہ سمجھتی ہے، ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، دہریہ، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے اس پہ ہماری مرضی ہے، ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو کلمہ گو ہے کسی بھی مذہبی کتاب کے، کسی بھی رسول اور نبی کے، ان کا اعتقاد بھی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ برحق ہے، سچ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ باطل ہیں، جہنم کے آگ کے کنارے پہ۔ آج جب رمضان کو 3 دن رہتے ہیں یا 4 دن، مجھے اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ ہم اللہ کے حضور ایک دن پیش ہوں گے، ہماری قبریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ آج یا کل، سال، 2 سال، 10 سال یا 20 سال، ہماری قبر وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ جہاں اس نے بننا ہے وہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس نے فنا نہیں ہونا، ختم نہیں ہونا۔ ہم اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں، ہم جب انہیں دفن کرتے ہیں یا ہندوؤں کی طرح انہیں جلاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ وہ جو ہندو ہیں ان کے نزدیک ایک جنم اور ہوتا ہے، ایک مرتبہ کسی اور صورت میں اٹھنا ہے۔ مسلمان کا ایمان بھی یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے جہان میں جانا ہے۔ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کی قربانی کی وجہ سے جو ان کو سولی دی گئی، ہمیں اللہ معاف کر دے گا، ہمارے لیے جنت ہی جنت۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 40 دن جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے اللہ سے اپنی کلام کے لیے، وہ اتنے دن جب ہم نے بچھڑے کو پوجا، وہ 40 دن ہم دوزخ میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے، سختی میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر مسلک، ہر منہج، ہر راستہ، ہر دین، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی کو حق کی دعوت دیتے وہ اسے یہ کہہ کے ٹھکراتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا، الفینا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا اس پہ چلتے رہے، وہ اس کو کافی سمجھتے رہے، اس وجہ سے ہم بھی اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ میری آج کی تقریر وہ روحانیت پہ، کہ روحانیت کہتے کسے، اللہ سے تعلق کیسے بنتا ہے، اللہ سے تعلق کیسے بن سکتا ہے، اللہ کا راستہ کیسے مل سکتا ہے، اللہ سے تعلق کیسے بن سکتا ہے، اللہ کا راستہ کیسے آدمی پکڑ سکتا ہے، اللہ کے قرب اللہ کا کیسے حاصل ہو سکتا ہے، کون سا ایسا راستہ ہے جس پہ ہم چل کے اللہ کی محبت کو، اللہ کی نصرت کو، اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت اور فضل کو پا سکتے ہیں۔ تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس کی سب سے مین وجوہ میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، وہ یہ کتاب ہے۔ اس کا جو دائرہ کار، اس کا جو نقطہ ہے، اس پہ جو چلنا ہے، اس کا جو راستہ ہے، اس کے الفاظ، اس کا منہج، اس کا مطلب، اس کے معانی، اس کا راستہ، وہ راستہ ہے جس سے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ راستہ وہی ہے جو انبیاء کا راستہ ہے۔ پہلے فرق یہ تھا ایک خاص گروہ کے لیے، ایک خاص امت کے لیے، اِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ۔ پہلے گروہوں میں مسلک تھے، پہلے اللہ کا دین خاص جماعت تک تھا۔ بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے انہوں نے بیت المقدس کو گھیرا،
یعقوب کی اولاد کو، ان کی اولاد تک ہم نے حق پہنچانا ہے۔ ان نبیوں، انبیاء کرام، ان رسولوں کا یہ مقصد ہے۔ نوح علیہ السلام عراق کے علاقے تک، حضرت ابراہیم جن کو ہم اب کہتے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک اکیلے امت تھے، ان کو چھوڑ کے ان کی اولاد میں جتنے لوگ آئے، جتنے انبیاء آئے، وہ سارے خاص گروہوں کی طرف، لیکن یہ شرف، قرآن کا شرف، زبور سے پڑھ کے، انجیل سے پڑھ کے، تورات سے پڑھ کے، کہ اس نے زمانوں کو محیط کر دیا، اس نے علاقوں کا گھیراؤ کر لیا، اس نے کسی خاص کنبہ، خاندان، کسی گروہ، کسی علاقہ، کسی ایک عصبیت کو نہیں پکڑا، اس نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، سرایا کی پستی سے لے کے سریا کی بلندیوں تک، سمندر کی مچھلیوں سے لے کے خشکی کے جانوروں تک، زمینی مخلوقات سے لے کے آسمان کے نوریوں تک، ناریوں تک، خاکیوں تک، اس نے اپنی حاکمیت کو ثابت بھی کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہو، تو ایک ہی وہ راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے، حضرت رسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دو رائے نہیں، کوئی درمیانی راستہ نہیں، اور شریعت کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ لوگوں نے گروہ بندی کی، شہروں کو پوجا، علاقوں کو پوجا، بستیوں کو پوجا، شخصیات کو پوجا، گروہوں کو پوجا، شہروں کو پوجا، علاقوں کو پوجا، ملکوں کے نام لیے۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے، ہدایت صرف ایک گروہ کے پاس نہیں ہو سکتی، ہدایت اس راستے پہ ہے جو حضرت رسول اللہ کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، ائمہ کرام کا راستہ ہے، اس کو کسی شہر میں آپ بند نہیں کر سکتے۔ دین اجمیر شریف کا نام نہیں، روحانیت، صوفیت، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کو مقید بر صغیر میں کریں گے تو غلط۔ اگر روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ اسے بغداد تک محیط کر دیا جائے تو غلط۔ اگر روحانیت اس چیز کا نام ہے کہ دین اور صوفیت مصر تک محدود ہے تو غلط ہے۔ روحانیت اور صوفیت میرے نزدیک وہ ہے جس کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی اور محمد رسول اللہ پہ اس کا ابتدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ کیا کسی خاندان کے پاس آپ کہیں گے جی سید خاندان ہے، قریشی خاندان ہے، ہاشمی خاندان ہے، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے؟ نہیں، ہدایت کسی خاندان کی محتاج نہیں۔ ہدایت نے تو لقمان حکیم جیسے کو دیکھا، کالے رنگ والے۔ ہدایت نے تو دیکھا بلال حبشی نسل کو دیکھا۔ ہدایت نے صہیب رومی کو دیکھا۔ ہدایت نے سلمان فارسی کو، ایران والے مجوسی کو دیکھا۔ ہدایت کسی ایک خاندان کا نام نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی اس کو پوجتے رہیں چونکہ یہ قریشی خاندان ہے، سب اس کی پوجا کرو، اس کے پیچھے پڑھو۔ نہیں، ہدایت کالے کے پاس بھی آ سکتی ہے، کسی گورے کے پاس بھی آ سکتی ہے، بڑی ذات کے پاس بھی آ سکتی ہے، چھوٹی ذات کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے ایک ریڑھی بان ہو سکتا ہے ایک مزدور ہو سکتا ہے ایک کھیتوں میں کام کرنے والا ہو۔ یہ لوگوں نے سلسلے کیا بنائے کہ وظائف کے سلسلے شروع کیے، تسبیحات، منکے، دم، تعویذ، دھاگے، چھلے، چھاپے، انگوٹھیاں، پھوکے، ہر چیز استعمال کی، مقید کر دیا۔ میرا یقین ہے اگر امام مسجد وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے تو ہر بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور ایک مومن وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے۔ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کا ولی، اللہ اس کا ولی ہے۔ مومن بن کے تو دیکھیں، پکاریں، اللہ سے تعلق رکھیں جیسے نبی کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ نے رکھا۔ انہوں نے تعلق رکھا،
سب سے تعلق توڑ لیا. شیب ابی طالب کو بھول سکتے ہیں؟ 3 سال مارے کھائیں، تانے برداشت کیے، گالیاں کھائیں، لوگوں کی باتیں سہی، لوگوں نے نام بگاڑے، کوئی پتھر مارتا، اپنوں نے ظلم و تشدد کیا، بستیوں سے نکالا، سڑکوں پہ لٹایا، تپتی ریت پہ. بلال حبشی کو کون بھول سکتا ہے؟ کالے رنگ کا، دوپہر کے وقت تصور کیجیے، تپتی ریت پہ بلال کو لایا جاتا، باہر سے لڑکے کھینچتے، پتھر رکھے جاتے، کوئی ادھر لے کے جاتا، کوئی ادھر لے کے جاتا، گھسیٹا جاتا. اس کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے، احد احد احد، کہ میری روحانیت کا مرکز میرا اللہ ہے، تمہارے خود ساختہ مسالک نہیں. خباب بن ارت مدینہ طیبہ جا کے اپنے اصحاب کو اپنے کف دکھاتے، اپنے بازوؤں پہ نشان دکھاتے، اپنے جسم پہ داغ دکھاتے، اپنے زخم دکھاتے، اور ساتھیوں سے یہ کہتے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ زمانے کے حوادث، کوئی شاید مجھے کوڑ کی بیماری، شاید فل بیری نکلی ہے، یہ وہ نشانات ہیں جو اللہ کی محبت میں نے اللہ کے دین کے لیے کھائے. لوگوں نے مجھے مارا، لوگوں نے میرے جسم کو داغا، لوگوں نے میرے جسم کو کاٹا، لوگوں نے میرے جسم میں چیرے لگائے، لوگوں نے مجھے کھینچا، لوگوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا، کیونکہ میں ایک اللہ کی طرف بلانے والا تھا، ایک اللہ والا تھا. اور عمار بن یاسر، آج تاریخ اس عمار بن یاسر کو کیسے بھول سکتی؟ باپ آنکھوں کے سامنے شہید ہوا، حلالی نسل کے باپ، حلالی نسل کے بیٹے مقدر سے ملتے، آنکھوں کے سامنے مارا. باپ جو آدمی کی جنت بھی ہے، آدمی کی دوزخ بھی ہے، اس باپ کو لٹا لٹا کے مارا. ماں اور عمار دیکھ دیکھ کے صبر کرتے رہے. رسول اللہ کے پاس ایک دن روتے ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشدد کی انتہا، میرا باپ مارا گیا، اب مجھے اور میری ماں کو مارنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں ہم کفر کا کلمہ بول دیں. آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر، اے یاسر کی آل، اے سمیہ، اے عمار، اللہ کے دین کے لیے سختیاں برداشت کرو. ایک دن آئے گا اللہ اسی مکے کو تمہارے سر نگوں کر دے گا، تم اس کے والی بن جاؤ، تم اس کے حکمران بنو گے. ماں کو پکڑا، ایک ٹانگ سے ایک جانور باندھا، ایک سے ایک باندھا، 2 حصوں میں کاٹ دیا. کون ہے اس پورے جہان میں جو اس تصور کو لائے اپنے خیال میں، اس تصویر کو سوچے اور پھر یہ کہے کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، اللہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا؟ تعلق ویسے بنے گا جیسے عمار بن یاسر نے بنایا تھا. سارے خلاف ہو جائیں، اندھیرا ہی اندھیرا، معاشرہ سارا خلاف، محلے والے خلاف، ایک اللہ سے تعلق بنائیے. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو گرائے گا نہیں. آپ کے دشمن آپ کے پاؤں پڑیں گے. اگر آپ کی شہادت بھی ہو گئی، آپ عذاب قبر سے بھی بچ گئے، آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بھی بنے. اللہ اکبر. بیوی کیا، بچے کیا، خاندان کیا، سارے چھن جاتے ہیں. معاشرہ منکر کہتا ہے، معاشرہ تھو تھو کرتا ہے، معاشرہ غیر سمجھتا ہے، گستاخ سمجھتا ہے. میں 27ویں رات، قرآن کریم میرے سامنے، اللہ گواہ ہے، اللہ ناظر ہے، دیکھنے والا ہے. اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے لوگوں نے سہارے پکڑے، لوگ غیر اللہ کے پاس گئے، لوگوں نے گھنٹیاں بجائیں، لوگوں نے دھاگے باندھے، لوگوں نے تعویذ لٹکائے، لوگوں نے اپنے اپنے نام کے جھنڈے لگائے.
अपनी दस्तारें अपने मजहब बनाए, उनको पूजा, दरमियान में वास्ते बनाए। और एक मुसलमान का अकीदा क्या है? अल्लाह की कसम है, ना कोई किसी का बुरा कर सकता है, ना कोई किसी का अच्छा कर सकता है, ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी को जिंदा कर सकता है, ना कोई किसी को रिज़्क दे सकता है, ना कोई किसी को औलाद दे सकता है, ना किसी का नुकसान कर सकता है, ना नफा कर सकता है, ना किसी की जान ले सकता है। होना वही है जो मेरे अल्लाह ने लिखा है। जब अकीदा ये बन गया, फिर अल्लाह से ताल्लुक भी बन गया, फिर कहने की जरूरत भी नहीं है, आंखों में आंसू लाने की जरूरत है। सिर्फ आंखों में आंसू आएंगे, रब्बे कायनात आसमान में फरिश्तों में फख्र करेगा, जाओ मेरा बंदा आया है। इसकी आंखों के आंसू देख के जो चाहता है लिख दो, इसके दिल में जो है मैं अल्लाह ने सुन लिया है, महसूस कर दिया है। वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इसको पैदा भी किया, अभी ये बोला नहीं है, ये मजलूम आदमी, ये बेबस मजबूर आदमी, ये मजबूरी में बोल भी नहीं सकता, जालिम बोलने भी देते, बोलने नहीं देते। इसकी आंखों के आंसू रब्बे करीम से बर्दाश्त नहीं होते, इसके अभी मुंह से सदा नहीं निकलती, इसके यहाँ से अभी नीचे ही बात है। रब्बे कायनात फरिश्तों से कहते हैं तो बस इतना कह दो फयकून, कि जो इसने मांगा है मैं इसको अता कर दूंगा, इसकी दुनिया में भी इसकी आखिरत में। जितने मसाइल आप समझते हैं अल्लाह में कमी, मैं आज रूहानियत की बात करता हूं। अल्लाह में कौन सी कमी? पैदा किसने किया? ये चेहरे किसने दिए? ये जिन दिमागों से लोगों को गैर अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, दलाइल ढूंढे जाते हैं, कुरान की आयत को गलत पढ़ा जाता है, वो दिमाग किसने दिया? वो जो खुराक आप खाते हैं सहरी इफ्तारी में, वो खुराक उसके जमाने के लिए दांत किसने दिए? वो लुआब आगे निकलने के लिए किसने दिया है? वो आपके मैदे का निजाम किसने दिया है? आपका निजाम इंतजाम हजम करने का निजाम किसने दिया है? आपके फेफड़ों का निजाम किसने दिया है? आपके खून की रवानी के लिए रगे बरियाने शरीर ये शरियाने किसने दिए हैं? आपके दिल का जो बालू है वो किसने बनाए हैं? आपके हाथ पांव को कुव्वत किसने मुहैया की है? आपके अल्फाज कुव्वत गोयाई किसने अदा की है? आपकी आंखों की चमक का मालिक कौन है? जब ये अकीदा है कि मां के पेट से पैदा हुए बगैर किसी नस्ल न्याज के, बस 9 माह तक 8 माह तक एक ठिकाने में अल्लाह ने रखा, पेट से बाहर निकाला, सब कुछ सलाहियत दे दी, दुनिया को पहचाना, अकल कुव्वत दी, पांव में कुव्वत दी, हाथ में कुव्वत दी, ताजगी दी, जब सब कुछ मार्फत दे दी, सब कुछ दे दिया। रसूल कायनात फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत में पैदा होता है, दीन को पहचानता है, अल्लाह की मार्फत रखता है। माँ बाप युहब्बिदानी युमस्सिरानी युनस्सिरानी युमज्जिसानी, माँ बाप मजूसी बना देते, यहूदी बनाते, ईसाई बनाते, निसरानी बनाते। अल्लाह कहते हैं नहीं, वो एक फितरत पे पैदा हुआ, कोई रास्ता नहीं है, कोई मसलक नहीं है, कोई घरों नहीं है, उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है बगैर किसी वास्ते के। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, बगैर किसी वास्ते के सुनता है, बगैर सीढ़ी के सुनता है। लोग कहते हैं 27वीं रात है, आप ये कौन सी बातें कर रहे हो? इत्तेहाद की बात करो। आओ मैं इत्तेहाद की बात करता हूं। अल्लाह मुतनाज़े नहीं है, शख्सियतें मुतनाज़े हैं। मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, इनसे इख्तिलाफ हो सकता है, अंबिया से इख्तिलाफ होता है, औलिया से इख्तिलाफ होता है, हर शहर का बड़ा होता है, किसका इख्तिलाफ नहीं है? सारे रास्ते एक हिंदू भी भगवान कह के अल्लाह मुराद लेता है, एक ईसाई वो अगर अपने पादरी के पास जाता है उसका मकसद ये होता है कि आखिर उसके पास जाना है। एक यहूदी रिब्बी के पास जाता है, उसका मकसद ये होता है कि उसके पास जाना है। एक कादियानी अपने आलिम से इसलिए पूछता है कि उसकी खुशनुदी चाहिए। एक सिख अपने गुरु से इसलिए ताल्लुक रखता है कि उसकी खुशनुदी चाहिए। और एक इसीलिए ताल्लुक इस कुरान से रखता है, हबीब किब्रिया से रखता है
کہ اس کے پاس جانا ہے، یاد رکھیے مقصد وہی ہے. دنیا میں ہر ایک سے اختلاف ہے، اللہ سے کسی کو اختلاف نہیں. کوئی نیلی چھت والا کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی یزدان کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے. اختلاف اللہ کے بارے میں کسی کو نہیں. سہارا وہ ہے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ کہتا ہے. ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا؟ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یا کہیں گے سیقولون اللہ، ان تمام کو اللہ نے پیدا کیا. آئیے اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، آئیے اللہ کے در پہ اللہ کو پکاریے، سر میں اپنا سر سجدے میں رکھیے. ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھے گا، بس دو آنکھوں میں آنسوؤں کی ضرورت ہے. وہ آنسو یہاں سے یہاں تک بھی نہ آئے، بس ایک مرتبہ پکار کے دیکھ، بغیر واسطے کے تیرے آنسو رہے گا نہ جائیں. تو سلام پھیرے، اللہ تیری دعائیں قبول کر لے. پیغمبروں نے پکارا. ایوب علیہ السلام، لمبی بیماری، جسم خراب. ہمارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر لا علاج کہتے ہیں، علاج کوئی نہیں، اس کا علاج ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں گھر لے جاؤ، خدمت کرو. ایوب علیہ السلام، ایک سے زائد بیویاں، سارے ساتھ چھوڑ گئی، اولاد ساتھ چھوڑ گئی. قوم کے سردار دھوپ میں ڈال دیا، کیڑے جسم کو کھاتے. تعلق اللہ سے بنایا، مایوس نہیں ہوئے. جتنے بیمار میرے بھائی، جس قسم کی بیماری، اللہ سے مایوس مت ہوئیے. جو اللہ ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بھی شفا دے سکتا ہے. مایوسی نہیں، مایوسی. انہو لا ییسو من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. مجھے یقین ہے آج اللہ نہیں سنتا مسئلہ، کل نہیں سنتا، 2 سال بعد نہیں سنتا، 4 سال نہیں سنتا. جیسے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، وہ ایک بیوی پاس رہ گئی. وہی بچے کچے ایوب کو اٹھاتی، چارپائی پہ ڈالتی، وہ چھاؤں میں کرتی، وہی لقمہ کھلاتی. اٹھ نہیں سکتے تھے، قضائے حاجت اپنی چارپائی پہ کرتے، وہی اہلیہ صاف کرتی. آپ تصور کریں کوئی ایسا بیمار ہو کہ ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اس میں دم نہیں ہے، سارے ساتھ چھوڑ گئے. قوم کا سردار تھا، سرداری چھن گئی. یہ تو بیمار ہے، اس کا جسم تو گوڑ سے خراب ہو گیا، سارا جسم کیڑوں کی خوراک بن گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے رب کائنات، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں لاچار ہو گیا ہوں. قوم کا سردار تھا، میرے بیوی بچے تھے، میری عزت تھی، لوگ میرے فیصلے مانتے تھے. آج میرا جسم خراب ہے، یار ساتھ چھوڑ گئے، پیسہ کچھ نہیں رہا، غربت آ گئی. خود اٹھا کے کوئی چھاؤں میں کرتا ہے، کوئی دھوپ میں کرتا ہے، سردی سے بچانے کے لیے بیوی کمبل دیتی ہے. آتا جاتا ترس کھا جاتا. اللہ کا نبی ہے، عام نہیں ہے، بشر ہے، اس وقت کا افضل البشر ہے. اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. میں بیماروں سے کہتا ہوں وہ ذرا اپنی آنکھوں کو جب وقت ملے، رات کا پہر ہو، لوگ سوئے ہوئے ہوں، وہ بیمار اٹھے، اپنے آپ کو اٹھ نہیں سکتا، اپنے آپ کو متوجہ کرے. میرا اللہ جو میری شارع سے قریب ہے، میرا اللہ جو میری بات سنتا ہے، میرا مولا جو میرا مالک ہے، میرا خالق جو پیدا کرنے والا ہے، میرا دستگیر جو بنانے والا ہے، میرا مشکل کشا جس نے ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر بغیر معذوری کے پیدا کیا، پھر زمانے کے حوادث نے بیمار کر دیا، معذوری مل گئی، آنکھوں سے معلوم ہو گیا، یا زبان کی لکنت آ گئی، یا کانوں کی سماعت چلے گئی، آنکھوں کی بینائی چلے گئی، دماغ معروف ہو گیا.
دل کا بیمار ہے، معدے کا بیمار ہے، پیشاب کا مسئلہ ہے، پخانے کا مسئلہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، دل کی بیماریاں ہیں، جگر کے پرابلم ہیں، اس کی زندگی کینسر میں گری ہوئی ہے، وہ بڑا پریشان ہے، ڈاکٹر اگر جائیں پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، لوگ ضرورت مند سمجھ کے زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں، گھر میں کھانا نہیں پکتا ہے، غربت بھی آ گئی ہے، پریشان ہوں، کئی ایسے ہیں خود پریشان ہیں، خود بیمار ہیں، اولاد بھی معذور مل گئی۔ ہم نے ایسے ایسے گھرانوں کو دیکھا، باپ بالکل تندرست تھا، اچانک سارے جسم پہ فالج پڑ گیا، آگے اللہ نے اولاد دی، اولاد میں نقص نکل آیا، اولاد ایسی ہو گئی وہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کرے، رات کا وقت ہو، رب کریم سے موبائل کلام کرے، وہ اس کی معراج، وہ اس کی پہنچ، تو اپنے مالک کو کہے مالک تو میرا ہے نا، تو پیدا کرنے والا ہے، تو میرا معبود ہے، تو میرا مسجود ہے، تو میرا ملکو ہے، تو میرا رزاق ہے، تو مجھے سب شفا دینے والا ہے۔ مولا سب نے جواب دے دیا، مولا ہاسپٹلوں سے نکال دیا گیا، مولا کوئی اب مجھے لا علاج کہتا ہے، کوئی میرے جسم پہ ترس کھاتا ہے، مولا تیرے در پہ آیا ہوں، مولا تیرے سامنے پڑا ہوں، مولا مجھے کسی کا محتاج نہ کر، مولا شفا دے دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ اپنے رب سے جب کلام کرتا ہے اللہ آسمان پہ خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کلام کرتا ہے، ہائے میرا بندہ ہے نا، آخر مجھ کو پکارا ہے، تکلیف میں نے دی ہے، اذا مرضت فہو یشفینی، جب بیمار ہوتا ہوں شفا دیتا ہے، اللہ کہتا ہاں شفا دیتا ہوں، تجھے ایسی شفا دوں گا کہ بیوی وہ آتی ہے، وہی بیوی جو ایوب کو اٹھاتی ہے علیہ السلام کو، وہ بیوی جو دھوپ کا چھاؤں کا خیال کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، وہی بیوی جو سنبھالتی ہے، وہی بیوی آگے دیکھتی ہے، عصر کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، ایوب پڑے ہوئے ہیں، وہی پرانا شہزادہ، وہی جسم ہے، اللہ نے شفا دے دی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وہ رب جس نے بیماری دی ہے اس نے شفا دے دی ہے۔ اس رات نے کہا یہ ہے روحانیت، یہ ہے صوفیت، یہ ہے اللہ سے تعلق، یہ ہے اللہ سے تعلق، اور ایسا تعلق جس میں دوسرا کوئی نہیں، کوئی واسطہ نہیں، جھوٹے ہیں وہ راستے، اس راستے سے مر جانا بہتر ہے جو اللہ کے غیر کی طرف لے جائے، جہاں غیر اللہ کو پکار کے شفا ملے، اس شفا پہ بھی لعنت ہے، کیوں یہ زندگی گزر جانے والی ہے، اللہ کی امانت ہے، ایک دن آئے گا جب اللہ کے ریپلائی ہوتے ہیں، اللہ کے جواب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہاتھ اٹھایا فوراً مل گئی، جو مانگا مل گیا، کبھی ایسے ہوتا ہے وقت گزرتا ہے پھر ملتا ہے۔ تیسرا، کبھی ایسے ہوتا ہے دعا مانگی ہے میں نے صحت کی، دعا مانگی ہے کاروبار کے لیے، اور راستے میں کوئی حادثہ ہونا ہوتا ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس حادثے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی، تو اللہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اپنے رب سے مایوس مت ہوئیے۔ سورہ انبیاء، 3 انبیاء کے واقعات، 17واں پارہ، دنیا کے مایوس بھائیوں، کون سا گھر ہے جو خوش ہے؟ پیسہ ہے تو جسمانی بیماریاں، شوگر، کئی ایسے ہیں بیماریاں نہیں ہے تو غربت، کئی ایسے ہیں سب کچھ ہے بہنوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، کئی ایسے ہیں برسوں گزر گئے شادی کو اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا مایوس نہیں ہونا، میرا ایک بندہ نام ہے زکریا، باہر گئے، کئی دن بعد واپس آئے، آ کے دیکھا دروازہ لگایا ہوا بند ہے، اندر بیوی ہے جس کی کفالت کرتے، کفلہا زکریا، مریم علیہ السلام،
दरवाजा खोला, ये तो मर गई होगी, भूख से प्यास से, कोई और नहीं मदद करने वाला। उस कमरे में दाखिल होते, मेहराब में देखते क्या है, उनके पास फल पड़े, ताजा फल पड़े। पूछते हैं अन्ना लकी हाजा, कहां से आए ये फल, ये रिज़्क़ कहां से आया? वो कहते हैं हुआ मिन इंदिल्लाह। आप दरवाजा बंद करके चले गए थे। और नबियों को भी गैब का इल्म नहीं होता, पता ही नहीं होता। एक जगह पे हो, दूसरी जगह नहीं होते। ये शोकताबाज हैं जो कहते हैं कि जी हमें इल्म है फला चीज का, हमें फला चीज है। वजीफे पढ़ लेने से, जिन्नात काबू कर लेने से, मुवक्किलात रख लेने से गैब नहीं होता। गैब होता है कानों से सुने बगैर, आंखों से देखे बगैर, जुबान से चखे बगैर, हाथ से टच किए बगैर और अपने दिमाग से सोचे बगैर। ये जो हो वो होता है गैब, जो किसी के बताने से, मुवक्किलात के बताने से, आंखों से देख लेने से, जो आदमी कहते चख लेने से, वो गैब नहीं होता। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास, सिर्फ अल्लाह के पास, किसी के पास नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, बैठाइए दुनिया के आमिलों को, वजीफा पढ़ने वालों को, इनकी जुबान बंद करो, इनका वजीफा बंद करो, फिर बताएं दुनिया क्या हुआ। ये तो मर गई होगी, कहां से आए? मैंने कहा अल्लाह की तरफ से। ज़करिया दिल भर आया, नमाज शुरू की, मेहराब में खड़े हुए, आंखों में आंसू आए। ऐ अल्लाह, तू मरियम को दे सकता है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, तेरा नबी हूं, औलाद नहीं है, बीबी बान है, खुद बूढ़ा हूं। ऐ अल्लाह, मुद्दतें गुजर गई। ऐ अल्लाह, और नबी में 40 आदमियों की कुव्वत होती है, अंबिया में जिस्मानी मसला नहीं होता। ऐ अल्लाह, औलाद क्यों नहीं है? ऐ अल्लाह, तुझसे मांगना है। ऐ अल्लाह, किसी गैर के तावीज़ पर जिक्र नहीं करना, किसी गैर के तावीज़ को दरमियान में नहीं लाना, किसी के दम पड़े हुए से नहीं होना। ऐ अल्लाह, मैं तेरा मुवाहिद हूं। ऐ अल्लाह, मैं तेरा नबी हूं। ऐ अल्लाह, वास्ते तो मेरे पास भी हैं, इब्राहीम मेरे जद्दे अमजद है, इसहाक है, मूसा है, ईसा है, फुला फुला है, सारे हैं। ऐ अल्लाह, नहीं, सिर्फ तुझसे वास्ता है, सिर्फ तुझसे मांगना है। तूने इसको फल दिए हैं तो मुझे भी औलाद का फल दे दे। मैं तुझसे मांगता हूं, किसी और से नहीं। और याद रखिए, जिस्म पे इन्हिसार नहीं होता औलाद का, इन्हिसार अल्लाह पे होता है, अल्लाह पे होता है। वो चाहे वो दो इकट्ठे दे दे, चाहे ज़ुकरान नवेला सा वो मुज़क्कर भी दे दे, मुअन्नस भी दे दे। और यजअल मन यशाअ अक़ीमा, जिसे चाहे वो 5 कर दे, न बेटी है न बेटा, औलाद ही नहीं है, वारिस कोई नहीं है, मर गए, भतीजे संभाल गए, मालो अस्मा, गैर वारिस बन गए, लोगों से अडॉप्ट कर लिए, लोगों से लेके पाले। अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, तेरा नबी हूं, तेरे गैर को नहीं पुकारा, तुझसे ही लेना है, नमाज में मांगना है। फनादतहुल मलाइका वहुव युसल्ली फिल महराब, वो नमाज पढ़ रहे, अल्लाह को तरस आ गया। मरियम के फलों को देख के फिर भी मुझे ही कहा, मरियम के पाँव नहीं पकड़े कि तू बड़ी करनी वाली। हमारे क्या होता है कि जी किसी की दुआ कबूल होगी तो उसके पास सारे पहुंच जाते, हज़रत साहब बड़ी करनी वाले हमारे लिए दुआ करें। और फल मरियम को मिले हैं अलैहिस्सलाम, और दुआ किससे कर रहे हैं? दुआ किससे कर रहे हैं? अल्लाह से। तो हमने भी क्या करना है, किसी की करामत देख के उसके पास नहीं जाना, दुआ किससे करनी है? अल्लाह से। अल्लाह ने कहा आज तूने बड़े दिल से पुकारा है,
کہ اس کو پھل دے دیے، مجھے اولاد کا پھل دے دے. اور یہاں دعا کرتے ہیں اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے. جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو 2-2 4-4 بیٹے نواز دے. کیوں جی خبر آ گیا 2-2 4-4؟ ایک ہی عقیقہ نہیں ہوتا. کیوں جی اتنے اخراجات. اور رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ. وہ پڑھ رہے ہیں تو نماز ختم ہوئی، فرشتے آ گئے. اب فرشتہ کسی ہمارے پاس تو جنوں سے بڑا ڈرتے ہیں اور جنات سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کمرے میں داخل ہو تو لائٹ جل رہی ہو تو بند ہو جائے، بند ہو تو چل جائے خود ہی. کیوں جی مولوی صاحب کو بلاؤ جی دم کروائیں جی، جنات ہیں جی. کسی نے کچھ کر دیا جی صاحب لگاؤ، اور مولوی صاحب ہمارا صاحب لگاؤ. اپنی نحوست ہوتی ہے اور نحوست کا حساب کیا لگانا ہے بھائی؟ حلال کھائیں، اللہ سے ڈریں. جن آپ کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ پھر تو جنات آپ کے خادم ہوں گے. اور اللہ کے بندوں کے پاس تو اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے، جنات کہاں؟ ان کے تو فقط ہی وسعت ہی کوئی نہیں. انہوں نے آ کے کہا اللہ نے تجھے بیٹا دینا ہے، اب دعا تو مانگنی قبر آ گیا. اس نے کہا بوڑھا بیوی بوڑھی ہے اور بوڑھی کو اللہ اولاد دے گا. اس نے کہا قال اللہ کذالک، اللہ نے کہا ابھی دوں گا، جوانی میں نہیں دیا بڑھاپے میں لوں گا. اور بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. کیوں جی؟ اور آدمی اپنے پوتوں سے بڑا پیار کرتا ہے. کیوں جی امتیاز صاحب؟ ہے جی ماشاءاللہ. تو پوتوں سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے پیٹ کہتے ہیں اصل سے ود زیادہ پیارا ہوتا ہے، اصل پیسوں سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے. پوتے جو آپ کے سود ہیں کہ بیٹے اصل ہوتے ہیں، ان میں سے اللہ نے اولاد دے دی. تو بیوی کہنے لگا میری بیوی تو بانجھ ہے، میں خود بوڑھا ہوں. تو اس نے کہا پھر دعا کیوں مانگی تھی؟ اگر یہی ہے پھر دعا کیوں مانگی تھی؟ اللہ دے گا. ادھر ایک اور نبی نام ہے ابراہیم جد الانبیاء، اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں رسول پہ. دعا کب مانگی ہے؟ ہزاروں سال پہلے، 5000 سال پہلے دعا مانگی. اللہ نے دعا کب قبول کی ہے؟ مکے میں بے آب و گیا وادی میں. اور جب پیدا ہوئے باپ پہلے فوت ہو چکے تھے. کتنے ہیں لوگ جنہوں نے باپ کا پیار ہی نہیں دیکھا ہے، اپنے باپوں کی خدمت کیا کریں. اور یہ آپ کی ڈھال ہے. اللہ کی قسم آپ باہر نکلتے ہیں تو باپ دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیتا ہے. مجھے پتہ چلا یہاں کسی نے سنایا جی ڈجگوٹ میں ایک گھرانہ ہے، اب باپ اتنا تنگ ہے ان سے، کہتا اللہ کرتے تم ہوتے ہی نہ کہ باپ کو پوچھتے نہیں ہیں یار. ایک بندہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بھی بیان ہو جائے. کیوں جی ہو جائے بیان؟ تھک تو نہیں جائیں گے؟ کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو ہر جمعہ ہی سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ. ہے جی بات سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں جی صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھ سے سب کچھ لے لیتا ہے، جو کماتا ہوں مجھ سے لے لیتا ہے. رسول اللہ نے کہا باپ کو بلا. باپ کو بلایا گیا. رسول اللہ نے بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں دیا. تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے. اور جب جس دن یہ مرے گا نا باپ، جب تو اس کا جنازہ اٹھائے گا پھر چاہے گستاخ بھی ہوگا تیرے قدموں سے جان نکلے گی، تو غش کھا کے گرے گا. اور اگر نہ پھر بھی غش کھایا کہ چلو جان چھوٹ گئی جائیداد مل گئی، تو یاد رکھیے تیری اولاد ہوگی ضرور ہوگی، اور وہ اولاد تجھے چماٹے مارے گی، تجھے تماچے مارے گی، تجھے تیرا گناہ سر کرے گی. ماں باپ کا غصہ یاد رکھیے دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے کہ اگر یہ باپ کو گالی دیتا ہے اولاد ایسی دیتی ہے جو باپ کو تھپڑ دے مارتی. اپنی اولاد سے محبت بھی کیجئے، صرف باپ کی فضائل نہیں ہے، اولاد سے بھی محبت کیجئے. باپ بن کے دکھائیے، مرد بنے، اپنی بیویوں سے نہ ڈریں. آپ کی باپ پہ اولاد کو پتا ہو کہ میرا باپ باپ ہے، یہ نہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ یہ تو ماں سے ڈانٹ کھاتا ہے، اس کی میں نے کیا خدمت کرنی. اور ماں وہ میری مائیں، میری بھی ماں ہے،
میری ماں ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ تمام کی ماؤں کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو وہ جب دیکھتی ہے نا اولاد کہ بیوی جو ہماری ماں ہے وہ باپ کو سنبھالتی نہیں ہے، تو باپ کے تو جو ہے ماں کے تو پاؤں دباتے ہیں، اور ماں دبکا لگاتی ہے تو باپ دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو پھر اولاد کیسے احترام کرے گی؟ اور وہ ماں کیسی ماں ہے جس کی وجہ سے ماں بنی ہے اس کی بے عزتی کرتی، اور جس کی وجہ سے اگر یہ نہ ہوتا اور تم ماں کیسے بنتی، تیری اولاد کیسے ہوتی؟ اپنے رشتوں کو محفوظ کیجیے، اپنے رشتوں میں توازن لائیے، کبھی کسی کو باپ کے مقابلے میں کھڑا نہ کیجیے۔ اور یہ میں بات کرنے لگا ہوں، ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے باپ کے سامنے۔ ماں تیرے باپ کا آدھا ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں میری ماں میری جنت ہے، اور اس جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو جنت کا دروازہ نہ کھلے، تو باہر پڑکتا رہے، باہر پھرتا رہے۔ اللہ جتنے باپ ہیں، جتنی مائیں، ان کو ذمہ داریاں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر باپ کے پیدا کی دعا کی 5000 سال پہلے، اور اپنی جب اولاد ہونی تھی نا، حضرت اسماعیل ملے ہیں 83 سال کی عمر میں، تقریباً 83 سال۔ اور خوشخبری کب ملی ہے؟ بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم پہ عذاب آیا۔ وہ جو فرشتے تھے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے، کھانا لائے، وہ آئے، وہ نوجوانوں کی صورت میں حضرت ابراہیم گئے کہ مہمان آئے، اور حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے مہمان نوازی حضرت ابراہیم نے کی، کہ کھانا کھاتے تھے تو لوگوں کو ساتھ شامل کر کے کھاتے تھے۔ ہم اکیلے اکیلے کھا جاتے ہیں، کیوں جی؟ چاری صاحب تو پوچھتے نہیں۔ تو وہ بچڑا لے کے آئے، حضرت ابراہیم بچڑا لے کے آئے، بھونا ہوا۔ وہ فرشتے تھے، نہیں کھائے، کھانا نہیں کھایا انہوں نے بچڑے کو۔ دل میں باؤ جیسا انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا، پوچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے، تمہارے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچتے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ ہیں نا اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، لیکن آپ کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں، اور جنہوں نے آپ جن کو آپ نے مہمان سمجھا ہے نا وہ ہم فرشتے ہیں۔ اور میں ان باپوں سے کہتا ہوں جو دنیا کے باپ ہیں، ان میں سے کوئی ہے حضرت ابراہیم جیسا؟ دنیا جہان کی ساری درگاہوں کے بابے، پیر و مرشد حضرت ابراہیم کے پاؤں کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، کیوں جی؟ اور ساتھ بیٹھے ہوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا خیر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا خیر سے ہی آئے ہیں، آپ کے پاس خیر سے ہیں۔ انہوں نے کہا کس کہاں کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی تیرے بھتیجے کی جو امت ہے ان کو دعا کرنا ہے۔ ابراہیم کہتے یار نہ کرو، ابراہیم بڑے نرم دل کے، انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آگئی ہے، لیکن ایک تیرے لیے خوشخبری ہے، ابھی تک بیٹا نہیں ملا نا، آؤ تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، تجھے بیٹا دیں گے۔ ایک بیٹا تو مل گیا تھا مکے والا، جو حضرت اسماعیل سے حضرت اسماعیل ہوئے حاجر سے، اب بیٹا دینا ہے۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسحاق، نام بھی بتا دی۔ اچھا اسحاق کے بعد؟ انہوں نے کہا اسی وقت بتایا، اسحاق کے بعد یعقوب بھی دینا ہے۔ تیرا جو بیٹا ہے نا، اللہ بیٹے دے دیتا ہے، کئی مرتبہ بیٹے لے لیتا ہے، بچپن میں لے لیتا ہے۔ کتنے ہوں گے بھائی جن کے بیٹے اللہ نے دے کے لے لیے، کتنا غم ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا ہو نا تو باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں، اور بیٹا تو میوہ ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جتنی اولاد ہے اللہ تمام کو محفوظ رکھے، اللہ امن سلامتی والی فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا اس کی شادی بھی ہونی ہے، یعنی اس کی عمر لمبی ہو، آگے بیٹا یعقوب بھی ملنا ہے، اور تیری نسل کو میں قیامت تک کے لیے انی فضلتکم علی العالمین، اس تمام نسل کو میں نے جہانوں پہ فضیلت دے دی۔ آج بھی اسرائیل جو ہے حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اصل اوریجنل ایک نمبر سید خاندان ہے، اصل خاندان۔ اگر آج دنیا میں دیکھنا ہو، نبیوں کی اولاد دیکھنی ہو، یہ جو ہمارے پڑے پھرتے ہیں نا، پتہ نہیں اصلی ہے بھی کہ نہیں، اور یہ اصلی ہے بھی کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، اپنے آپ کو شاہ کہلوانے والے پتہ نہیں کہاں سے آئے، ہو سکتا ہے اصلی ہو سکتا ہے نا، لیکن وہ تو اوریجنل ہیں۔ اور بنی اسرائیل ملک کے جو رہنے والے وہ کیا ہیں؟ اوریجنل ایک نمبر۔
اگر نبیوں کی اولاد دیکھنی ہو وہ دیکھ لو، لیکن ایمان والے نہیں ہیں، اللہ سے تعلق نہیں ہے، دوزخی ہیں، آگ میں جائیں گے۔ بیٹا بھی دیا اور پوتا بھی دیا، کہ اکیلا پوتا نہیں، اس کے 12 بیٹے میں آگے دوں گا یعقوب کے، اور 12 میں سے ایک ایسا بیٹا ہوگا کہ وہ آدھی کائنات کا حسن اس کو مل جائے گا۔ لوگ اس کے پیچھے چھریاں چلائیں گے، لوگ اس کو قید میں ڈالیں گے، لوگ اسے کنویں میں پھینکیں گے، لیکن ابراہیم گھبرانا نہیں ہے۔ یہ خیالاتی ہے نا سارا، قرآن میں تو نہیں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بتایا، یہ خیالاتی ہے کہ کنویں سے نکالوں گا، جیل میں ڈالوں گا، فتنوں سے محفوظ رکھوں گا، ایوہ صدیق کا لقب ملے گا، کائنات میں سب سے حسین ہوگا، اور ایک دن آئے گا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا تھا ان بھائیوں نے، وہی ایک دن آئے گا ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہی اس کو سجدہ کریں گے۔ مصر کا حکمران بناؤں گا، اور پھر اللہ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ ایک اور پاپا ہے، نام ہے یونس علیہ السلام، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے، قوم کہتے ماننا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، 3 دن میں عذاب آئے گا، نشانیاں آ گئی، یہ ایسا ہوگا، سورج اس رنگ کا ہوگا، رات لمبی ہوگی، دن لمبا ہوگا، کھلا ہوگا کھلا ہوگا، پرندے بولیں گے، خود نکل گئے بغیر اجازت کے، علاقہ چھوڑا، کشتی پہ چلے گئے، پیچھے قوم، نشانیاں پوری ہونا شروع ہو گئی، انہوں نے کہا بابے کو ڈھونڈو، یونس کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو بستی سے نکل گئے، تلاش کیا نہ ملے، انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک ہی صورت ہے، سارے باہر نکلو، کہاں جانا ہے؟ میدان میں، کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پکار کرنی ہے۔ جب اللہ ہدایت دیتا ہے پھر کس سے پکار کرواتا ہے؟ اپنے سے۔ جب کوئی راستہ نہ ہو پھر اس کا راستہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے۔ بلال صاحب نیند آ رہی ہے ماشاءاللہ، انسان ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، ڈیوٹی لگائی اللہ کی، میری بھی آپ کی بھی اللہ نے۔ میں پیچھے سے وہاں ایک تقریر کر کے آیا ہوں، وہاں لگاتار بولنا، اب آپ کے سامنے بولنا، اللہ کی توفیق، اللہ کا احسان، اللہ نے قوت گویائی دی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن ہوگا جب میں قبر میں ہوں گا، ہو سکتا ہے یہی اللہ کے کلمات بیان کرنے کی وجہ سے قبر روشن ہو جائے، حشر میں آرام آ جائے، اللہ کے دربار میں جائیں۔ ڈیڈ کوڈ والے جن کو بیان کرتے ہیں سارے گھبرائے ہوئے، اور کیوں گھبراتے ہو؟ تم اس مجلس میں تھے جس میں میرا نام آیا تھا، اس بندے نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجنا، تو تم نے عہد کر لیا تھا کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں پوجنا، آؤ میری رحمت میں داخل ہو جاؤ، میرے عرش کا سایہ حاصل کر لو۔ کیوں جی سرور آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، مولوی ہو طرز والا، مولوی ہو شعر پڑھنے والا، مولوی شعر پڑھے، ہم تو جی انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں جی، کچھ ہنسانے والی باتیں کر دے، کوئی لطیفے 4 شب سنا دے، بس کچھ شان بیان کر دے، شان بیان کر کے چلا جائے، اگلے دن یہی نہ پتا ہو مولوی صاحب آئے تھے، کیا دھواں دار تقریر کی تھی، بیان کیا تھا، نہیں یہ نہیں پتا، بس مولوی صاحب بہت کچھ بیان کر کے چلے گئے۔ ہمارا یہ نہیں ہے، نہ طرز کا کمال ہے، نہ آواز کا جادو ہے، ایک اللہ کا نام ہے، اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ کسی کو رہنمائی کرتا ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے لیے بھی نجات کا باعث، آپ کے لیے بھی نجات کا باعث۔ وہ بابا ڈھونڈتے رہے، انہوں نے کہا میدان میں جاؤ، دعا مانگو، دعا مانگی۔ قرآن کہتا ہے کسی قوم کو اس کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا مگر یونس کی قوم۔ آپ یونس صاحب ہیں، آپ نہیں ہیں، وہ تو بہت پرانے یونس، تو صرف ایک یونس ان کی قوم، یہ تو ہجرت کر گئے نا ماشاءاللہ، دل گوڑ کو چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو بابا جی کشتی میں، بس آخری باتیں کرنے لگا ہوں، ذرا ہشاج پشاج ہو جائے، ہے جی؟ اچھا جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تہجد ایسے ہی ہوئے گی انشاءاللہ۔ کیوں جی بیٹھیں گے انشاءاللہ، اذان تک بیٹھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی، آپ کے لیے انتظام بھی ہے، کو حلیم کا بھی ماشاءاللہ بندوبست ہے، کھانے پینے کی بڑی کشش ہوتی ہے، یہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے نا،
بنی اسرائیل نے کہا جی ہمیں دسترخوان منگوا کے دو، مائدہ. تو انہوں نے کہا اچھا. تو اللہ نے پھر دسترخوان اتارا، وہ بنا بنایا کھانا آتا تھا. یہاں بنی بنائی حلیم آئے گی انشاءاللہ. جو جی خدمت کرتے ہیں تو ان کے لیے دعا بھی کریں، جنہوں نے خدمت کی ہے، جنہوں نے پورا مہینہ وہ مسجد میں افطاری جنہوں نے دی ہے، اللہ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے. یہ پہلے بہت دیکھتے ہوتے تھے ہر مسجد میں رمضان میں بڑا کچھ لوگ اہتمام کرتے تھے. ماشاءاللہ وہ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ اوریجنل گورنمنٹیں آ گئی تو اللہ کا فضل ہو گیا. آپ کو پتہ ہے آپ کسی مسجد میں ہوتا ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد میں افطاری کا اہتمام کیا پورا رمضان. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو صحابت ہوتی ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے، پیسے سے نہیں ہوتی. یاد رکھیے پیسے سے نہیں ہوتی. حاتم تائی ان کے پاس ایک بندہ ان کے امتحان لینے کے لیے آیا، انہوں نے وہ کھانا کھونا کھلایا. اگلے دن جب جانے لگا انہوں نے کہا کچھ مانگنا ہے؟ کیوں نہیں ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کچھ مانگنا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا ایک ہی ہے. اس نے کہا وہ جو آپ کا گھوڑا ہے نا عرب میں صرف آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دو. وہ کہا بھلے لوگ کل بتاتے ہیں، وہ تیری مہمان نوازی کے لیے میں نے گھوڑا ہی قربان کر دیا. اور اللہ کو صحابت بڑی پسند ہے. اللہ کے رسول کے پاس ان کی بیٹی آ گئی، حضرت یہ حاتم تائی کی بیٹی، وہ آ گئی. تو انہوں نے کہا جی میرا باپ سخی تھا، تو حاتم تائی کی بیٹی اچھا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جی میرے خاندان کو چھوڑ دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ محمد سخاوت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جا تیرے خاندان کو چھوڑ دیا، تیرے قبیلے کو چھوڑ دیا. تو یونس علیہ السلام کشتی میں کرایہ بھی نہیں لیا کشتی والوں نے کہ بزرگ آدمی، تو کشتی ہچکولے کھانے لگ گئے، پانی کی لہروں سے ٹکرانے لگے. وہ کشتی والے کہنے لگے کہ کوئی ایسا غلام ہے جو مالک سے بات کیا ہے، ایسا غلام ہے جو مالک سے بغیر اجازت کیا ہے. سارے دیکھنے لگ گئے. حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے، میں ہوں جو اپنے مالک سے بات کیا ہے، وہ بغیر اجازت کے آ گیا. انہوں نے کہا میں چھلانگ لگانے لگا. انہوں نے کہا بابا جی ہڈیاں آپ کی کام نہیں کرتی، چھلانگ کہاں لگا دی؟ اور آپ کو کیسے گرنے دیں سمندر میں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کھلا کر لو. کھلا اندازی کی نام حضرت یونس 3 مرتبہ نام نکلا. انہوں نے کہا پھر بھی نہیں پھینکنا. انہوں نے کہا کشتی ڈوب جائے گی، میں ہوں ملزم اپنے اللہ کا، میں ہوں مجرم، میں ہوں ناراض کر کے آیا، مجھے جانے دو. چھلانگ لگائی. اللہ نے آگے سے ڈیوٹی لگائی ایک مچھلی کی، تیرا کام ہے کھا دینا، کھا جانا. میرا ایک بندہ آیا ہے سچی توبہ کر کے آیا ہے، میرا نبی بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، ہاں اس کو تو نے کھانا نہیں ہے. اللہ جی کیا حکم ہے؟ اللہ کہتا سارے اختیار اللہ کے پاس. اور مچھلیاں کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ. ایک صحابی کہتے ہیں میں جنگل میں بھٹک گیا، کہتے مجھے شیر کی آواز آئی، کہتا میں گھبرا گیا، میں نے اونچی آواز سے پکار لگائی انا مولا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہوں، میں ان کا صحابی ہوں. وہ شیر جو دھاڑ رہا تھا وہی آیا، جیسے پالتو جانور اپنے مالک کے ہاتھ چومتا ہے، پاؤں چومتا ہے، وہ میرے پاؤں پہ اپنی زبان رکھنے لگ گیا. کہا میرے ساتھ چلتا رہا جب تک جنگل پار نہ کیا، وہ جانور میرے ساتھ رہا، اس نے میری عبادت کی. اور اللہ کیا، اللہ کے ماننے والوں کو جو اپنا دوست رکھتا ہے، اللہ کے اولیاء کو اللہ ان کو بھی دوست رکھتا ہے، ان کو بھی محفوظ رکھتا ہے. اور بابا چھلانگ لگاتا ہے، مچھلی کیچ کر لیتی ہے. کیا منظر ہوگا کہ جانور لوگوں نے دیکھے، بڑی بڑی مچھلیاں بڑے بڑے جانوروں کو کھا جاتی ہیں. یہ مچھلی کیسی ہے؟ جس نے اس کو ثابت نکل لیا ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں اس کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، سمندر کا پانی کالا ہے. اس پہ اس کو یاد آتی ہے میں کیسے یہاں آیا، میں نے چھلانگ لگائی، کیوں لگائی؟ اللہ سے بھاگ کے آیا، اللہ کا مجرم ہوں، اللہ کا ملزم ہوں. وہاں کیا پکارا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. میرا عقیدہ ہے کوئی اللہ کا بہت نافرمان ہو، اللہ کا بہت گناہگار ہو، 60 سال کا بے نمازی ہو، قاتل
قاتل ہو, زناکار ہو, شرابی ہو, چرسی ہو, ڈاکو ہو, چوری کرتا ہو, لوگوں کے حق مار کے آیا ہو, وہاں اللہ کے بارگاہ میں آ گیا, ایک مرتبہ اللہ کو کہہ دے لا الہ الا انتا, آنکھوں میں آنسو ہو, لا الہ الا انتا, وضو کر کے آئے, نماز پڑھے, قرات میں پڑھے لا الہ الا انتا, سجدے میں پڑھے لا الہ الا انتا, تشہد میں پڑھے لا الہ الا انتا, سلام پھیرے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین. رب کعبہ کی قسم ہے ابھی اس کی نماز ختم نہ ہوگی, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کی نافرمانی کو, اس کے گناہوں کو اللہ ثواب میں بدل دے گا. وہ وہاں پکارتا رہا, اور قرآن میں آتا ہے اگر وہ ہمارا ذکر نہ کرتا, 3 دن ذکر کیا ہے حضرت یونس نے, وہی 3 دن جو عذاب والے تھے, جو نشانیاں والے تھے, وہی 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, وہاں یہ پکارتے رہے اے اللہ تو ہی معبود ہے, میں گناہگار ہوں, اپنے دلوں سے مانگو, اپنے دلوں سے مان لو. ابو بکر گناہگار ہے, مقتدی گناہگار ہیں, بچکوٹ کے لوگ گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہگار ہیں, نافرمان ہیں. ہاں اللہ پورا رمضان گزر گیا, قرآن کھول کے نہیں دیکھا, اے اللہ شاید روزوں کا حق بھی ادا نہیں کیا, اے اللہ شاید چغلی بھی نہ چھوڑی, اے اللہ شاید غیبت بھی نہ چھوڑی, اے اللہ شاید گناہ بھی کرتے رہے, آنکھوں سے زنا کرتے رہے, اے اللہ حرام کی طرف جاتے رہے, لیکن آج 27ویں رات ہے, اے اللہ ہم سارا مجمع پکار کے کہتا ہے, ساتھ میرے پڑھے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ ورد کریں, اللہ کی قسم ہے رات ختم نہیں ہوگی, صبح سے پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, بے نمازیوں کو بخش دے گا, گناہگاروں کو بخش دے گا, سیاہکاروں کو بخش دے گا. لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ جو جرم ہے وہ میرا ہے, تو بخشنے والا ہے, نافرمان میں ہوں, تو گناہوں کو بخشنے والا ہے, میرے گناہوں پہ پردے ڈال دے, تو ستار ہے, تو غفار ہے. اے اللہ تو میرے گناہوں پہ پردے ڈال کے مجھے لوگوں میں معزز کر دے, میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہ کھولنا. تو کیا کہیں گے, جیسے موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے گئے کہ بارش کے لیے دعا کرنی ہے, اللہ نے فرمایا بارش نہیں ہوگی. بارش کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں میرا ایک نافرمان بندہ ہے, آپ اور میری اصلاح کے لیے بیان کرتا ہوں کہ ہم نافرمان ہیں اللہ کے, دعا مانگی بارش نہیں ہوگی. خلیل کلیم اللہ کے ہاتھ اٹھے ہیں, نبی ہیں, فرشتے آمین اس پہ کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے بارش نہیں ہوگی. کیوں؟ اس مجمع میں, جس مجمع میں میرا نافرمان ہو میں ان پہ رحمتیں نہیں نازل کرتا. وہ اکیلا حضرت موسیٰ اعلان کرتے ہیں یہاں ایک بندہ ہے, اس سے گزارش ہے کہ وہ اس مجمع سے نکل جائے, اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی, بارش نہیں ہوگی. وہ بیچ بیٹھا, میرے جیسا یا آپ جیسا, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مجمع کے سامنے اٹھوں گا, میرا پردہ فاش ہو جائے گا, میرے گناہ کا میرے اللہ کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے یا فرشتوں کو پتا ہے. یہاں سے اٹھ کے گیا, لوگ کیا کہیں گے کہ بدبخت یہ تھا جس کی وجہ سے موسیٰ کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی, کلیم اللہ کی دعا قبول نہیں ہوئی, فرشتوں کی آمین نہ ہوگا. اپنے اللہ کو پکارا, یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا, یا اللہ میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہ لانا, یا اللہ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, میرا پردہ فاش نہ کرنا. میں نے اپنا گناہ چھوڑ دیا, اپنا گناہ چھوڑ دیا. اسی وقت دعا نہیں ہوئی, بارش ہوئی. موسیٰ پوچھتے اللہ تو نے تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی, تیرا نافرمان ہے. موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہوگی, اس نے مجھ سے سلو کر لی, سلو کر لی. میں اور آپ اللہ سے جب سلو کرتے ہیں, 69 ماہوں سے زیادہ, 69 ماہوں سے زیادہ, 3 باپ 1 ماں, 207 باپ, ان سے زیادہ, ساری کائنات سے زیادہ میرا اور آپ کا مولا, میرا اللہ, وہ محبت کرنے والا, کن کے دروں پہ جاتے ہو اس سے مانگو, اس کے سامنے پکار کرو, اس سے پکارو, جو مانگنا ہے مانگو. اور ٹائم وہ بھی ہونے لگا ہے جب اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں, من یسلونی فاعطیہ, من یستغفرنی فاغفر لہ. کون ہے؟ من دعانی فاستجیب لہ. کون ہے جو بخشش مانگے, کون ہے جو مجھے پکارے, کون ہے جو گناہوں کی
اولاد مانگے؟ کون ہے جو رزق مانگے؟ کون ہے جو جادو سے نجات مانگے؟ کون ہے جو بے اولادی سے نجات چاہے؟ کون ہے جو بے روزگار مانگے؟ کون ہے جو خطائیں کر گیا مجھ سے مانگ کے دیکھے تو صحیح اس کے دامن کو خوشیوں سے نہ بھر دوں تو مجھے رب العالمین کس سے کہنا ہے؟ کہ رب کو شرم آتی ہے کہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوں اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، وہاں وہ پڑھتے رہے۔ اللہ نے حکم دیا، اس کا چلہ پورا ہو گیا، اس نے پڑھ لیا، آؤ چلہ کرنا ہے تو ایسا کرو، اللہ کو پکارو۔ 3 دن کی پکاریں، اللہ نے کہا وقت آ گیا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، باہر نکال کے اب لوگوں کے سامنے لانا ہے، لوگوں کے سامنے لا کے میں نے بتانا ہے جو میری رضامندی کے لیے توبہ کرتا ہے میں اس کی زندگی بھی پکڑ دیتا ہوں، اس کو زندگی اور صحت بھی دے دیتا ہوں۔ کیوں جی؟ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، ہم اب دعا کریں گے۔ میں نے کہا زیادہ امتحان نہ لیں، ٹائم زیادہ ہو گیا تو اللہ پاک کہتے باز بھی اتنا کریں جتنا لوگ برداشت کریں، اگلے سال کے لیے رکھ لیں۔ کیوں جی؟ اگلے سال کے لیے رکھ لیں۔ نہیں میں وہ تو انسان وہ تھک جاتے ہیں ہے جی، نہیں لوگوں کا ہم آدھا گھنٹہ دعا منگوائیں گے انشاءاللہ، ہے جی، اور کر لیں، وہ کیمرہ مین سونے لگے ہیں، اچھا ہے جی، کیوں جی پڑھتے ہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہاں میں نے ایک وعدہ بھی لینا، آپ کو پتا ہر سال لیتے ہیں، انتظامیہ والے سمجھ گئے، کسی اور کو سمجھ آئے نہ آئے، اور میرا دل کرتا ہے جس دن جمعہ ہو جو انتظامیہ ہے پہلی صف میں بیٹھی ہو، اور جو سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہے ماشاءاللہ وہ ساری سمجھ گئے کہ چہرے دیکھیں، آدھا گھنٹے کا فائدہ تو ہونا چاہیے۔ ابھی اتنی داڑھی انشاءاللہ اگلے سال زیادہ ڈبل ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ انتظامیہ سے میں کروں گا گزارش، آپ ہیں لوگوں کا آئینہ، آپ لوگوں سے جب فنڈ مانگتے ہیں وہ پوچھتے کہاں سے آئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں مسجد سے آئے ہیں، کہتے لگتے تو نہیں مسجد والے۔ اگر میری داڑھی نہ ہو تو میں لوگوں کو خطاب کروں تو لوگ آگے کیسے کہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، جی لگتے تو نہیں، اللہ کے رسول سے پانی پی لیتے، اتنا سٹیمنا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو کھانا ہے ہمارے نہیں ہوئے گا جی، ہم نے چھوڑنے ہی نہیں کیسے۔ انتظامیہ سے میں گزارش کروں، آپ جمعہ میں پڑھاتا ہوں یہاں 3 سال 4 سال ہو گئے ماشاءاللہ، اگر انتظامیہ کے بندے داڑھی نہیں رکھتے تو یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا سوچیں۔ ماشاءاللہ بلال صاحب کی چھوٹی داڑھی تھی، انہوں نے بڑی کر لی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اگلے سال پوری کرے گا انشاءاللہ، نہ گھر والی کا خطرہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ داڑھیوں والے جو مولوی ہیں نا ان کی 2 3 شادیاں ہیں، اگر داڑھی کی وجہ سے رشتوں میں خرابی ہوتی ہے تو مولویوں کی طلاقیں ہوں، یعنی آپ دیکھ لیں جن کی داڑیاں بڑی ہیں ان کی زیادہ شادیاں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں رشتوں کی کمی ہے، نہیں، اور میرے مولا کا احسان ہے کہ میرے مولا نے نبی کو دیا ہے جس کو 11 بیویاں ملی ہیں، بتانے کی کیا بات۔ اور داڑھی والے یوسف تھے کہ مصر کی عورتوں نے وہاں خنجر چلا لیے، وہ بھی داڑھی والے تھے۔ آج کا نوجوان سمجھتا ہے ٹچ پچ لچ پچ ہو گئے ہیں، کریم شریف لگا کے پپو بن کے باہر نکلے، عورت مرد میں فرق ہی نہ رہے، فیشن عورتوں والے مرد، مرد عورتوں والے فیشن، عورتیں مرد والے فیشن۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی جو وہ مرد جو عورتوں جیسے بنے، وہ عورتیں جو مرد جیسے بنے، داڑھی رکھیں، فرق ہو۔ مصر میں لوگ داڑھی نہیں رکھتے، صرف 3 منٹ کا ایک کلپ ہے جی آپ کے لیے ماشاءاللہ۔ مصر کے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، مدینہ یونیورسٹی میں ایک شیخ استاذ انہوں نے داڑھی رکھی، وہ شاگرد پوچھنے لگے یا شیخ آپ نے داڑھی کیسے رکھی، کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا یار میں ایک رات سویا ہوا تھا، بیوی ساتھ سوئی ہوئی تھی، بچہ ہمارا چھوٹا ہے، اس بچے نے دودھ پینا تھا، وہ میرے قریب آ گیا، اس نے کہا یہ بھی ماں ہی ہے۔ کہتا مجھے شرم آ گئی کہ مجھے یہ عورت سمجھتا ہے، اس لیے داڑھی رکھی۔ پنکھا بند کر دیں، یہ پنکھا بند، کیوں جی؟
انتظامیہ کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے، میرے بھائی اللہ کے لیے کون ہے میرا وہ بھائی جو ہاتھ کھڑا کرے جی ہم داڑھی رکھیں گے، چلو پوری نہیں اس بار رکھیں گے، تھوڑی سی بڑھا لیں گے؟ کوئی میرا بھائی؟ ماشاءاللہ، آپ تھوڑا سا اونچا کریں نظر آئے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کیمرے والے میرے بھائی آپ بھی ماشاءاللہ اتنا سنا آپ نے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد شاد رکھے۔ تو یہی بری انائی کی عورتیں نکال ہی نہیں سکتی، داڑھی کا اپنا ہی ہوتا ہے، یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ اللہ پاک ان عورتوں کو بھی ان کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے خامدوں کو کہے جی داڑھی رکھ، مائیں کے بیٹوں کو بیٹا داڑھی رکھ، بہن کے بھائی کو بھائی داڑھی رکھ، اپنے آپ کو سنت سے منور کرے، پھر اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ میرا رسول نے فرمایا جو میرا امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا رب کریم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب، ایک شہید کا کتنا مرتبہ ہوتا ہے؟ 70 آدمیوں کی سفارش، 100 کو 70 کے ساتھ ضرب دیں، 7000 آدمیوں کی سفارش کو بندہ جو اللہ کے رسول کی سنت کو پورا کرتا ہے، 7000 بندوں کی سفارش۔ کیوں جی رکھیں گے داڑھی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ جاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جو آمین کہہ رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، جو سوئے ہوئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ تو اللہ دعا جو ہے نا اللہ قبول کرتا ہے، رسول اللہ کی دعا ہے اور آپ اور میرے لیے دعا۔ میں 3 وظائف آپ کو بتاؤں گا اس مجلس میں جاتے ہوئے، 3 وظائف بتاؤں گا جن لوگوں کو مسئلے ہیں نا، تو بعض لوگ تو بڑا لمبا وہ کرتے ہیں پروسیس، تو لوگوں کے گھر میں جو مسئلے ہیں وہ بھی دعا کا جو پوائنٹ ہے جو روحانیت کا وہ ہے، یہ ہے کہ وہ قبول بھی ہونی چاہیے، انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ جو ہم دعا یہاں کریں گے وہ بھی قبول ہوگی، جو آپ اپنے لیے مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی۔ اگر آپ کو جادو کا مسئلہ ہے، میں 2 جملے بولوں گا، وہ ریکارڈنگ سے بھی مل سکتے ہیں۔ وہ 2 جملے قرآن کا ایک ٹکڑا ہوگا، ایک عربی کا ٹکڑا میں ساتھ لگا دوں، سن لیں، نہیں پڑھ سکتے مثلا سمجھ نہ آئے تو وہ بعد میں تقریر کے لکھوا لیں مجھ سے۔ کاف میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آسانی، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کفیتو چھوٹا کاف ہے، پھر فا ہے، پھر یا ہے، پھر تا ہے، کاف کے اوپر پیش پڑنی ہے، کفیتو کفیتو، ہا میم عین سین قاف، بھومیتو حلوے والی ہا ہے، پھر بیم ہے، پھر یا ہے، پھر تا ہے، بھومیتو، کاف ہا یا عین صاد کفیتو، ہا میم عین سین قاف بھومیتو۔ یہ جس گھر میں جادو ہوتا ہے یہ حروف مقطعات ہے، ہا میم عین سین قاف کاف عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، مثلا آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ اکٹھے پڑھے گئے، لیکن یہ علیحدہ پڑھے جائیں گے، الف لام میم، الف لام را، ہا میم کاف ہا یا عین صاد، یہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ چیلنج کے طور پہ کہ اس کا توڑ کوئی نہیں، آپ یہ پڑھیں گے، سفر میں جائیں، گھر میں پھونکے، 7 مرتبہ پڑھیں گے، 7 مرتبہ اپنا دائرہ لگائیں گے۔ دائرہ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو درمیان سے شروع کریں، لیفٹ سائڈ سے بائیں طرف سے دائیں تشہد کی جو انگلی ہے اس کو آپ گھمائیں گے، یہ پڑھتے ہوئے انگلی پہ پڑھ لیں 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ اپنا یہ ہول بنا لیں، چکر لگا، صبح بھی شام بھی، انشاءاللہ جادو اگر ہو ختم ہوگا۔ اگر جادو نہ ہوا ہو کسی کا بار نہیں چلے گا۔ بچوں کو سکھائیں، مشکل نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، ہر بندہ اس کا عامل ہو، ہر روز پڑھے 14 مرتبہ، صبح 7 شام 7 مرتبہ۔ یہ دعا ہے اپنی حفاظت کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی، جب آپ پہ جادو ہوا آپ کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میری قوت کم ہو گئی، اللہ کے رسول آپ کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں نے کام کر لیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا، آپ بھول جاتے تھے۔ تو آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ جی آپ پہ جادو ہوا ہے،
آپ نے فرمایا کس نے جادو کیا؟ انہوں نے کہا لبید بن عاصم نے، یہودی نے۔ نے کہا کس پہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک کنگھی ہے، کنگھی بالوں، جو بالوں والی کنگھی ہے، اس میں آپ کے بال ہیں، اور اس کو لے کے کھجور کے گاپے، کھجور کا گاپا، گاپا کہتے ہیں جڑ، اس کو لے کے اس میں کیا گیا ہے جادو۔ آپ نے پوچھا کس جگہ میں؟ بلکہ وہ فرشتے بتاتے ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ محصور ہے، مسحور ہے، اس پہ جادو۔ اچھا، اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے۔ کس نے کیا؟ اس نے یہ بتا دیا۔ نے کہا کہاں کیا؟ اس نے کہا فلاں کنویں میں۔ اور پھر کنویں کے پاس جب آپ کو، اس نے کہا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا آخری دو کل شریف، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ اس نے کہا علاج کیسے؟ اس نے کہا 11 گرے ہیں، وہ جو آپ کے بال ہیں 11 گرے ہیں۔ کیسے آلو؟ اس نے کہا ایک ایک آیت پڑھیں گے، اس کو کھولتے جائیں گے، گرہ کو کھولتے ہیں۔ آپ پھر صحابہ کو لے کے گئے اگلے دن، آپ نے پھر کہا جی کھولو وہ کنواں۔ صحابہ کہتے ہیں اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، کسی نے استعمال ہی نہیں کبھی کیا۔ وہاں جڑ میں وہ اللہ کے رسول پہ جادو کیا گیا۔ آپ تصور کریں مجھ پہ اور آپ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول پہ ہو سکتا ہے، مجھ پہ اور آپ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو علاج بھی ساتھ ہی بتا دیا۔ آپ نے پھر اس کو باہر نکلوایا، پھر آپ ایک ایک آیت پڑھتے رہ گئے، اور 11 آیات بنتی ہیں، 5 آیات جو ہیں سورہ فلق کی ہیں، 6 آیات سورہ ناس کی ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک گرہ پہ وہ پڑھتے گئے اور کھولتے گئے۔ آپ جیسے جیسے پڑھتے گئے آپ کا جسم کھلتا گیا، آپ کی طبیعت درست ہو گئی، سارا کچھ فٹ ہو گیا۔ تو یہ آپ کی دعائیں تھیں جو آخری وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا، اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ تو یہ 4 کلمات کی صورت کہ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اسے 10 سپاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1 مرتبہ پڑھنے سے۔ کتنی آیات ہیں؟ 4۔ ہم ان 4 آیات پہ صرف خلاصتاً کہیں گے ان کا مطلب کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ 2 نہیں ہو سکتے، انسان اللہ نہیں ہو سکتا، انسان معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا ہے؟ ایک۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز، کھانے سے، پینے سے، اولاد سے، بڑھاپے سے، چلنے سے، پھرنے سے، نیند سے، اونگ سے، بھوک سے، پیاس سے، کوئی ضرورت نہیں، ہر وقت جاگتا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، ہر بولی سمجھتا ہے، ہر آواز سمجھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی مانتا ہے، جانوروں تک کو سمجھتا ہے، وہ بھوکے درندوں کو کھلاتا ہے، وہ نابینوں کی سمجھتا ہے، گونگوں کی سمجھتا ہے، وہ لاچاروں کی سنتا ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز، کوئی اس جیسا نہیں، نہ اسے کوئی آہت ہے نہ کوئی تکلیف آتی ہے، وہ بے نیاز ہر چیز سے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا کفو کوئی نہیں، اس کے پلڑے کا کوئی نہیں، اس کا مقابل کوئی نہیں، اس کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں۔ وَيَقْتَى واحد، جو یہ بندہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ 10 سپاروں کو اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دعاؤں کی 7 ترتیب بناتے ہیں۔ میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں کہ صبح شام کے آپ وظیفہ کیسے کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی وظیفہ کیسے کریں گے؟ 7 چیزیں آپ دھیان میں رکھ لیں۔ درود شریف نہ پڑھے، وہ چیز ہے کہ بغیر مانگے اللہ دیتا ہے، کہ درود شریف وہ وظیفہ ہے آپ نے مانگا کچھ نہیں، اس میں پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اپنے لیے کچھ نہیں، اللہ کہتا ہے میرے حبیب پہ درود بھیجا، اس کے صدقے بغیر مانگے سب کچھ ادا کرو، سب کچھ۔ درود شریف ہے، سورہ فاتحہ 2 جس کو نماز کہا گیا، اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز تقسیم کر دی اپنے اور بندے کے درمیان۔ سورہ فاتحہ کو کہا، مالک یوم الدین تک
الحمدللہ رب العالمین اسنا علی عبدی حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کی تعریف کی، میری حمد کر دی۔ جب آگے پتہ پڑتا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا میری تعریف کر دی، اب تیرا حصہ ہے، جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ سورہ فاتحہ، پہلے درود شریف 1، سورہ فاتحہ 2، سورہ آیت الکرسی 3۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ آیت الکرسی 3۔ نمبر 4 سورہ کوثر۔ اللہ کے رسول کا بیٹا کوئی نہیں بچا تھا، 3 بیٹے دیے تھے اللہ نے، تینوں ہی فوت کر لیے۔ اور لوگ کہتے ہیں نسل چلتی ہے، میرے رسول کی نسل اللہ نے بیٹیوں سے چلا دی۔ حسن حسین کو بیٹا سمجھتے تھے، ایک کو اسران پہ ایک کو اسران پہ۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو وہ آپ ان کو یہ پھونکتے تھے۔ آیت الکرسی اور سورہ کوثر، لوگوں نے کہا اس کا نسب نہیں رہے گا، اللہ نے کہا پیغمبر کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے وہ کوثر نہر عطا کروں گا خیر کثیر، قیامت کا دن ہوگا، جو تیری نہر سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ رسول نے فرمایا میرا جو حوض کوثر ہے نا، اس کا اتنی چڑھائی 1 مہینہ لمبائی ہے، 1 مہینہ چڑھائی ہے، اس کے آپ کھورے، اس کے جو گلاس رکھے ہوئے پینے والے، وہ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے ان کی تعداد ہے، وہ وہاں سے جو پیے گا 1 مرتبہ اسے پیاس نہ لگے، جنت میں جانے سے روک نہ سکے کوئی۔ کوثر، سورہ کوثر 4۔ 5ویں نمبر پہ سورہ اخلاص، نمبر 6 سورہ فلق، نمبر 7 سورہ ناس، 7 بن گئے۔ سورہ درود شریف، ساتھ ساتھ پڑھے درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ 7 صورتیں، 7 یعنی کلمات، 7 چیزیں 7 مرتبہ پڑھیں گے، 7 مرتبہ، صبح بھی شام بھی۔ کام کر لیں، بھوک لیں، اولاد کو ماریں، مال ہے اسباب ہے، جن کے مال نہیں بچتے، کہتے ہیں جانور مر جاتے ہیں، ان پہ بھوکیں، دکان پہ بھوکیں، گھر سے نکلتے ہوئے پانی پہ بھوکیں، پی لیں، سر پہ پھینکیں، ہاتھوں پہ لگائیں، چہرے پہ لگائیں، اولاد کے سر پہ ہاتھ پھیریں، باہر نکلیں، بھوک مار کے دکان میں داخل ہوں، السلام علیکم کہیں، سورہ اخلاص پڑھیں، الحمدللہ کہیں، وہاں داخل ہوں، بھوک ماریں، پانی لیں، بھوک مار کے چھڑک دیں، انشاءاللہ نہ کسی تعویذ کی ضرورت، نہ کسی دم کی ضرورت، یہی دم ہے، یہی تعویذ۔ کیوں جی کریں گے انشاءاللہ، نیکی کا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ 7 چیزیں ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نہیں بولتے جی، پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ تو دعا اللہ سے تعلق، اب ہم دعا کریں گے کہ اور کہنا بس ہو گئی ہے؟ ہاں جی یہ لکھ دیا ہے میں نے حضرت صاحب کو، تو ان سے لے سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمنٹ کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کافر اللہ کے رسول کو گالی دیتی تھی، اللہ کے رسول کے پاس آئے ابو ہریرہ روتے ہوئے، ابو ہریرہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول اور کوئی امام نہیں ہے، ماں جو ہے نا وہ کافر ہے۔ پھر اس نے کہا چلو کافر تو ہونا علیحدہ بات ہے۔ وہ اب دھوپ میں بیٹھ گئی ہے، وہ کہتی ہے نہ نہاؤں گی، نہ دھوپ سے اٹھوں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، اسی طرح مر جاؤں گی حتیٰ کہ تو محمد کے ساتھ کفر کر لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بڑا دردناک ہے، چلو کفر تو علیحدہ بات، لیکن یہ جو اس کہتی ہے نا ماں برداشت نہیں ہوتی، ماں کو بچہ برداشت نہیں ہوتا ایسے، اور بچے کو جو حلالی ہو نا، حلالی میں نے کہا حلالی، حرامی نہیں حلالی، وہ باپ کو برداشت نہیں کر سکتے تکلیف میں، ماں کو برداشت نہیں کر سکتے، کیوں جی ایسا ہی ہے کہ جی بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی یاد پھر بھی آتی ہے، بوڑھے بھی ماں باپ کے ہاتھ کانپنے بھی لگ جائے نا تو وہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، وہ پیار لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے پاؤں کو چومتے ہیں۔ اور اگر پیر ہی بنانا ہے اور باپ اور ماں کو پیر بناؤ، باہر والوں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی تیرا پیر ہے، تیرا پیر خانہ وہی ہے، جس گھر میں ماں باپ ہو وہی پیر خانہ ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے ہم اور آپ چلتے ہیں، اللہ حادثات سے بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول دعا کیجیے، اللہ کے رسول گئے، آپ نے فرمایا اللہم ہدی، وہ ہاتھ اٹھایا، اللہم ہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جلدی جلدی واپس آیا, مجھے یقین ہو گیا کہ دعا قبول ہوگی. کہتے ہیں جب گھر میں داخل ہونے لگا میں نے دروازہ کھڑکھڑایا تو اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آئی. اس نے کہا ذرا باہر رہ, میں غسل کر رہی ہوں ماں. اچھا. غسل کر کے اس نے کپڑا لپیٹا, دروازہ کھولا, وہ آتی کہتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ دعاؤں کی برکت ہوتی ہے, اللہ کے رسول کی دعائیں. رسول اللہ نے 3 دعائیں کی. آپ نے 3 دعائیں کون سی کی ہیں اپنی امت کے لیے؟ اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا ایک مرتبہ, جیسے پچھلی قومیں تباہ ہو, ایک مرتبہ ہلاک نہ کرنا. نمبر 2, قحط سالی سے نہ ہلاک کرنا کہ قحط پھیل جائے. کبھی نہ ڈریں کہ قحط پھیل جائے گا. رسول کی دعا ہے بھوکے نہیں مریں گے, بھوک کی وجہ سے خودکشی نہ کریں, اللہ آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. رسول کی دعا ہے. تیسری دعا کی ہے اللہ میری قوم آپس میں نہ لڑے امت. اللہ نے کہا یہ نہیں مانی. پہلی 2 مانے, آپس میں ضرور لڑیں گے. کوئی اتنی تعداد ہو جائے اگر نہ لڑے تو فائدہ کیا ہے؟ کیوں جی, کیسے پتہ چلے طاقتور کون ہے؟ معاشرے کے ایک افراد اڑتا ہے, ایک فرد اڑتا ہے, وہ اتنی سی پسٹل پکڑتا ہے, بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. لگا امت آپس میں لڑے گی. اب جو دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں ان کے اثرات بھی دیکھو. جو دعائیں قبول نہیں کی, جو دعا اس کے بھی اثرات ہیں کہ کہیں پوری امت تباہ نہیں ہوئی کہ ایک جگہ زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, باقی بچ جاتے ہیں, باقیوں میں اللہ نے خیر کا جذبہ رکھا ہے, ان کی مدد کرتے ہیں. دوسری دعا کہ قحط سالی, انشاءاللہ ساری قوم نہیں ہلاک ہو. یہ آٹوں کی لائنوں کے پیچھے ہمیں لگا دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی ان لوگوں کو عطا کرے جو ہمارا صبر دیکھتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, مظلوم کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہی جاتی ہے. مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ بھوکا نہیں مارے. اور تیسری دعا کی بھی قبولیت دیکھتے ہیں, اور نہیں ہوئی جو قبول کو ہم آپس میں لڑتی ہے. جتنے مرضی بات ہو جائے, بھائی بھائی سے لڑا ہوا, میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے بولیں جو آپ کے سگے بھائی, آپ کے چچا کے بیٹے ہیں, محتاج ہیں. وہ تو شرم کی بات ہے کہ پیسے کی خاطر بھائی سے لڑ پڑا, جائیداد کی خاطر. میرے 3 بھائی ہیں, اگر اللہ کی قسم ہے, قرآن میرے سامنے, اگر میرے والد صاحب اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرا شاہد ہے, میں مشہور ہوں, اللہ کے فرشتے بھی شاید حاضر ہو, جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں, کہ اگر میرے ماں باپ مجھے جائیداد میں سے حصہ نہ دیں, اللہ کی قسم ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا. کیوں؟ میرا رزق میرے اللہ کے سپرد, میرا رزق. یہاں میں بات کرنے آتا ہوں, ان سے پوچھیں یا کہیں بھی آتے ہیں, کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. ایک حق جو ہوتا ہے وہ غلط بات کہ آدمی کو کبھی ضرورت ہوتی ہے تو کہہ دیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہڑتال کر کے چلے گئے. علماء کا بھی بیچاروں کا خیال کریں. یہ 15,000 تنخواہ یہ کس بات کی ہے یار؟ علماء ان کا احترام کریں, ان سے تعامل کریں. اللہ اکبر. میرا رزق میرے اللہ کے سپرد, بچوں کا رزق اللہ کے سپرد. تو پیسے کی خاطر, جائیداد کی خاطر ماں باپ سے, بھائیوں سے نہ لڑیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم حصہ آ گیا, اللہ کا شکر ہے, پھر بھی میرے ماں باپ ہے, پھر بھی دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا, اگر ظلم بھی کرے ماں باپ پھر بھی ان کی عزت کریں. یہاں لوگ باپ کو قتل کر دیتے ہیں, ایسے بدبخت اللہ پاک صالح اولاد عطا فرمائے, فرما بردار اولاد عطا فرمائے. تو اپنے بھائیوں سے سلو کریں جو لڑے ہوئے ہیں, کیونکہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں تک انشاءاللہ تو نہیں رہے گی کہ ممبر سے اٹھ کے گئے بس اللہ اللہ خیر صلی کریں جی. اگر منت بھی کرنا پڑتی ہے, اگر چھوٹا بھائی ہے, بڑے بھائی کے پاؤں بھی پکڑ لے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ماں ایک ہی ماں کے نا, ایک ہی باپ کا نطفہ ہے. جتنی مرضی لڑائی یار ہے تو ایک باپ کے, ایک ہی نطفے سے بنے, ایک ہی خون سے آئے, ایک ہی ماں کے پیٹ سے آئے, ایک ہی ماں ایک ہی باپ ہے, کیوں لڑے؟ چل یار چھوٹا بھائی ہے تو بڑا بھائی, اگر چھوٹا بھائی پاؤں پکڑ لے تو بڑا بھائی کا چل یار جو میں نے تیرے حصہ مانا ہے وہ بھی دے دیتا ہوں. کیوں جی؟ انشاءاللہ نہیں ہے, یہ آواز نہیں ہے انشاءاللہ. تو اپنے حالات پہ غور کریں, اپنے حالات درست کریں, اپنے بھائیوں کے جو صلح ہے ان سے سلو کر لیں جن سے لڑائی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہو گیا جی,